السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل ہمارے ایک بزرگ استاد جن سے ہم نے BA میں ہسٹری پڑھی تھی، ان کا ٹیلی فون آیا اور گفتگو تو انہوں نے شروع کی جو کتب نما پروگرام کے حوالے سے ہمارا تعارفی پروگرام تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات شروع کی کہ میں نے وہ دیکھا ہے اور یہ اچھا سلسلہ ہے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ لیکن طاہر اس میں ایک بات ہے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کا وہ احمدیہ حوالہ وہ آیا ہے، تو یہ جو عام آپ کے غیر احمدی لسنرز ہیں یا ناظرین ہیں ان کو پھر یہ کھلتا ہے، میرے خیال میں یہ ان کا خیال تھا۔ تو میں نے کہا سر آپ سر آنکھوں پہ جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ایک اساتذہ اور ان کے طلباء کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر طالب علم کو کہیں اصول پہ یا اس کی جزیات پہ کہیں اختلاف ہے تو وہ پیش کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں بالکل کہو۔ تو میں نے کہا سر میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ جو کھلنا یا چبھنا یا اس پہ تشویش ہونا، اس کا باعث کیا، مطلب اس پہ کوئی اصولی بات بھی سامنے آنی چاہیے نا، کہ اگر تو پاکستان میں بر صغیر میں احمدیہ جو حوالہ ہے وہ کوئی اجنبی حوالہ ہو اور میں ان کو کہیں اور سے کھینچ تان کے ان کی بات کروں، تو تب تو یہ بات قابل فہم ہے کہ جناب یہ کیوں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان میں ان کی پریزنس پاکستان بننے سے بھی پہلے بر صغیر میں ان کا سماجی، سیاسی، کلچرل حوالے سے، فکری حوالوں سے، ادبی حوالوں سے ہر جگہ ان کی پریزنس ہے اور وہ وہیں کے ہیں، اور میں ان کو کھینچ تان کے وہاں اسٹیبلش نہیں کر رہا اپنی گفتگو میں، بلکہ ایک آلریڈی وہیں کی پیداوار، وہیں کے موجود شدہ، وہاں کے کنٹریبیوٹرز، وہاں کے میکرز بہت سے حوالوں سے اگر وہ آلریڈی اس سٹیٹس کے حامل ہیں تو پھر ان پہ بات کرنے سے تشویش اور حیرت اس پہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کیوں ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بعد از قیام پاکستان تو خیر وہ ایک علیحدہ حصہ ہے، لیکن قبل از قیام پاکستان بر صغیر میں جو سیاسی طور پر تحریکیں چل رہی تھیں، جو صورتحال منظرنامہ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے، اس میں اگر نہرو جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے اپنے مطالبات اور اپنے سیاسی طور پر اس وقت کیا ضروریات ہیں ہندوستان کے لیے، بر صغیر کے لیے، اور قائد اعظم جو ہیں وہ مطلب نہرو کی یہ سارا نہرو رپورٹ کی صورت میں چھپا بھی ہوا ہے، قائد اعظم کے 14 نکات جو ہیں وہ ان کا نقطہ نظر تھا، تو انہی دنوں میں بر صغیر کے سیاسی مسائل کا حل اور نہرو رپورٹ پر ان کا جو تبصرہ تھا وہ امام جماعت احمدیہ جو اس وقت تھے انہوں نے پیش کیا، اور کتابی شکل میں چھپا ہوا وہ اس وقت کے سارے دانشوروں کو، وہاں سیاستدانوں کو، ہر لیول پہ لیڈرشپ کو وہ پہنچایا گیا، اور انہوں نے اس کی ویلیڈیٹی کو تسلیم کیا، اور نہ صرف اس کی کتابی یا اس ایکیڈیمک حوالے کی ویلیڈیٹی کو، بلکہ امام جماعت احمدیہ کی سیاسی بالغ نظری کے اوپر بھی۔ پھر بعد میں جب پاکستان بن رہا ہے اس کے بعد درمیانی حصے میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، اس وقت ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جو ہیں وہ احمدی موجود تھے، ان کی بات بھی ہوتی تھی، پھر ہر سطح پہ تعاون کے ساتھ بھی چل رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو تاریخی طور پر جن دو مذہبی حوالوں سے سپورٹ جو ہے وہ نمایاں طور پر ملی ہے، وہ ایک جماعت احمدیہ کی طرف سے بحیثیت جماعت تھی، یا دوسری لیڈرشپ جو تھی وہ آغا خان کی تھی۔ باقی جو اس وقت پاکستان کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو آج جلوس نکال کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کس کی بات کرنا حساس ہے، کس کی بات کرنا غیر حساس ہے، یہ سارے کے سارے تو اس وقت مطلب جماعت اسلامی نے باقاعدہ کیلکولیٹڈ طریقے سے کریپ ان کیا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں۔ اسی طرح سے فضل الرحمان صاحب والی جو سلسلہ ہے اس نے بھی اسی طرح، یہ تو ایک جسے پنجابی میں کہتے ہیں پیڑی ہوئی کوڑی، یہ تو اس پہ جا کے چھلانگ مار کے بیٹھنے والے ہیں۔ ان کا پاکستان بنانے میں تو کوئی کردار نہیں تھا، اور انہوں نے پاکستان کے بانی پاکستان کو کہاں فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ سردار شوکت حیات کی جو سوانح ہے اس میں تو انہوں نے صاف لکھا ہے کہ مجھے جب قائد اعظم نے بھیجا تو ایک انہوں نے پٹھان کوٹ میں کے قریب کہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے مولانا مودودی، ایک ان کو جا کے ملے تھے، اور ایک کہا تھا کہ بٹالہ کے پاس ہو تم تو وہاں جانا قادیان میں امام جماعت احمدیہ سے۔ وہ دونوں کے رد عمل، دونوں کے طریقہ کار، دونوں کا جواب قائد اعظم کے لیے، دونوں کے تعاون وہ انہوں نے ڈاکومنٹ کیے ہیں۔ تو اس کے بعد سے لے کے بھی ہوا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سسٹمیٹیکلی ٹیچر سے میں نے ظاہر ہے میں نے کہا سر میرے خیال میں تو ایسا ہے، اور آپ ہسٹری کے پروفیسر ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، تو کہتے ہیں امر واقعہ تو یہی ہے۔ تو میں نے کہا سر اس کے ساتھ دوسرا پیرالل چیک کر لیں، یہ تو سیاسی ہو گیا نا حوالہ، مذہبی حوالے سے ختم نبوت ایک ایکیڈیمک ایشو تھا، ایک ریلیجس ایشو تھا، اور ایک فلسافیکل آرگومنٹ یا ایک ڈیبیٹ تھی جس کی ابتدا، یعنی اس حوالے کی جو ابتدا ہے وہ تو اس دن ہوتی ہے کہ جب یہ فرمایا، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ڈاکومنٹ کروایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اس کو کیا حساس ایشو کر کے اللہ تعالیٰ نے متعارف کروایا تھا؟ پھر اس کے بعد صدیاں بیت گئی ہیں، ان میں سے ہر مکتبہ فکر کے جو اہل علم ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے چلے آئے ہیں۔ ریسنٹ ہسٹری میں سے اگر آپ دیکھیں تو شاہ ولی اللہ نے اس پہ بات کی، مولانا قاسم نانوتوی جو بانی دیوبند ہیں انہوں نے اس کے اوپر گفتگو اٹھائی، اپنا موقف دیا، پھر محی الدین ابن عربی نے اپنا موقف دیا، اور بقول جاوید احمد غامدی صاحب کے وہ تو سارے حوالے پڑھ کے سناتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حوالوں کے ہوتے ہوئے آپ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کون سی نئی بات کہی ہے جو آپ ان کے اوپر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اگر یہ جرم ہے اس طرح اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا، تو یہ سلسلہ تو عرصہ دراز سے شروع ہے، سو مچ سو کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو یہ قول ان کا منسوب ہے ان کی طرف کہ قولوا لہو، ان کو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو، لیکن ان کو ان کے بعد نبی نہیں ہے یہ نہ کہو۔ یہ بات کی بحث ہے کہ جی یہ ان کا قول جو ہے وہ کتنی کون سی کتاب میں نقل ہوا، اور اس کی ویلیڈیٹی یا اس کی اس ماخذ کی صحت کے اوپر آپ بحث اٹھا سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی یہ پہلی دفعہ ڈاکومنٹ ہوا ہے وہ بھی تو 800-900 سال پہلے کی بات ہے۔ تو آپ کے ہاں تو یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا، اور اب بھی آج کے دن بھی سوائے پاکستان کے، اور پاکستان میں بھی کیوں وہ بعد میں بتاتے ہیں، دنیا کے باقی مسلمان ممالک میں ختم نبوت پہ بات کرنا حساس ایشو نہیں ہے، وہاں جب بھی بات ہوتی ہے اس کو ایک علمی گفتگو کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آپ اس کو حساس ایشو آپ نے قرار دیا ہے، جس طرح احمدیوں کو نان مسلم آپ نے قرار دیا ہے، وہ نان مسلم ہیں نہیں، اور چونکہ آپ نے یہ آپ کو ضرورت کیوں پڑی ایک احمدیہ ماخذ، احمدیہ شخصیات اور ختم نبوت اور ان حوالوں سے بات کو پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر حساس ایشو قرار دے کے اسٹیبلش کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے پیش آئی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے یہ سیاسی طور پر ایک جھوٹ بولا تھا، سیاسی مفاد کی خاطر، آپ نے سیاسی گینز کی خاطر، یہ بدنیتی یا بختیار کو خود بھی پتہ تھی، بھٹو صاحب کو بھی پتہ تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود تو خود کہتے ہیں کہ میری تو راتوں کی نیند اڑی ہوئی تھی، کہ لوگ جب دیکھتے تھے مرزا ناصر احمد کو جس طرح ان کو پرسیو کرتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ ہاؤس سارا ان کی فیور میں جا رہا ہے۔
اور کہیں یہ نان مسلم قرار دینے والے جو ہمارا منصوبہ ہے یہ چوپٹ نہ ہو جائے۔ تو آپ نے تو یہ ایک بدنیتی کے ساتھ ایک جال بچھا کے ایک پلان کر کے، اور کسی سیاسی اصول کی بنیاد پر نہیں، کسی مذہبی صداقت کی بنیاد کے اوپر نہیں، اکثریت کی سپورٹ کے نام لے کر، اکثریت کے سانپ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے مذہبی طور پر جس چیز کی آپ کو خدا تعالیٰ نے حق نہیں دیا تھا وہ استعمال کیا، اور سیاست کی جو ڈومین میں ہی بات نہیں ہے آپ اس میں گئے تھے۔ کیونکہ محضر نامے میں تو امام جماعت احمدیہ جو اس وقت تھے انہوں نے پہلی اپنی گفتگو کی ابتدا میں یہ بات کر دی تھی کہ کیا یہ اصول پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ کیا کسی سیاسی فورم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے مذہبی عقائد کے اوپر فیصلہ صادر کرے کہ تم یہ ہو اور تم یہ نہیں ہو۔ تو یہ حق ہی آپ کو استعمال نہیں ہے، آپ اس کو ایکسرسائز کرنے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ جب آپ یہ گند کر چکے، جب آپ نے یہ جھوٹ جو ہے وہ ایک ہائیسٹ فورم پہ بول کے اس کو اب آپ نے نافذ کرنا تھا، اس کے لیے آپ کو ٹیکٹکس چاہیے تھے، اس کے طریقے تھے، ان میں سے آپ نے میڈیا سے بلیک آؤٹ کرنا آپ کی ایک کوشش تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ آپ دوسری طرف کا موقف جو ہے اس کو مستقل بنیادوں پر بند کر رہے تھے، اور اپنی طرف کا موقف روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتے رہے، اور یہ حرکت آپ نے 40-50 سال کی۔ 50 سال ایسی حرکت کرنے کے بعد آپ نے معاشرے کو وہ شکل دے دی کہ اس میں احمدی کا نام آنا، اس میں احمدیوں کے ماخذ کے حوالے سے بات کرنا، اس میں احمدیہ شخصیات کا ذکر کرنا، یہ ساری باتیں ایک اجنبی حیثیت اختیار کر گئیں۔ لیکن یہ آپ کی طرف ہوا اور یہ آپ نے کیا۔ تو میں نے ٹیچر سے کہا، میں نے کہا سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احمدی ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں، ان کا کوئی کردار پاکستان بنانے میں نہیں ہے، ان کا کوئی کردار پاکستان کے سوشیو پولیٹیکل سیناریو میں نہیں ہے، ان کا کلچرل حوالوں سے ان کی کہیں پریزنس نہیں ہے، یہ ادبی حوالوں سے کہیں پریزنٹ نہیں ہے، یہ ایکیڈیمک حوالوں سے کہیں موجود نہیں ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر میری طرف سے یہ میں معذرت کر لیتا ہوں۔ کہتے نہیں وہ تو میں نے کہا جب وہ ہر لحاظ سے موجود ہیں، وہ آج سے نہیں ہیں، وہ پہلے دن سے اسی خطے کے رہنے والے ہیں، وہ اس ملک کو بنانے والے ہیں، وہ اس ملک میں اپنا واضح طور پر حصہ رکھتے ہیں، وہ استحکام پاکستان کے اوپر ان کا کام ہے، ان کی شخصیات جو ہیں وہ ان کو اب آپ تاریخی طور پر جتنا چاہیں کھرچنے کی کوشش کریں ان کو وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ بالکل اسی طرح سے پھر ظاہر بات چلی، تو میں نے کہا سر اسی کتب نما میں آپ ہی ذرا آپ کے موقف کو سامنے رکھا جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کتب نما میں رویداد خان کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کے اوپر تبصرہ آتا ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، زید بخاری کی بات کر دیتا ہوں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، مختار مسعود پہ بھی بات آپ کے حلق سے اترے گی، وہ آپ کے والا اصول جو ہے کہ احمدیوں کا حوالہ آتا ہے تو لوگ چین بجبیں ہوتے ہیں یا ان کو تشویش لاحق ہوتی ہے، غیر احمدی آڈینس کو کیوں ہوتی ہے لاحق؟ اسی تسلسل میں اگر میں کتابوں پہ بات کرتے کرتے اگر میں تحدیث نعمت کے حوالے سے آئے گی، وہ بھی تو آٹو بایوگرافی ہے، وہ بھی تو ایک سربراہ شخصیت کی آٹو بایوگرافی ہے، فار دیٹ میٹر ایک ایسے شخص کی آٹو بایوگرافی ہے کہ جس کے پائے کا دوسرا بندہ ابھی پاکستان نے ایک بھی پیش نہیں کیا۔ تو اس پہ بات کرنی، صرف اس لیے بات کرنی جرم ہے کہ وہ احمدی تھے؟ تو میں نے کہا سر اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ بنا کہ احمدیوں کو دیکھنے کے لیے ایک اینک 40 سال میں بنا کے پچھلی 2 جنریشنوں کے منہ پہ چڑھا دی گئی، ان کی آنکھوں کے اوپر، وہ اب اپنے اس طرح کے انجینئرڈ اور سنتھیٹک قسم کے چشموں اور عدسوں سے وہ احمدیوں کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ احمدیوں کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا تشخص، اپنی شکل و شباہت، اپنی شخصیت ویسی سمجھنی شروع کر دیں جیسی ان اینکوں سے جو ان کو بنا کے ان کے منہ پہ لگائی گئی تھیں، اس طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس ہمارے پروگرام کی تو یہ ہے کہ جو حق بحقدار رسید، جس کا جو میرٹ پہ جس سطح پہ جتنی بات بنتی ہے اصولی موقف کے اوپر بات ہونی ہے، اور جہاں جہاں
ایکیڈیمک جھوٹ بولے گئے ہیں، جہاں جہاں آئینی طور پر اور لیگل وے سے بڑے لیول کے کانسپیریٹڈ قسم کے کنکاکٹڈ قسم کے جھوٹ بولے گئے ہیں، ان جھوٹ اور ملمہ سازیوں کو بہرحال اب سامنے آنا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی کسی ایک واقعے پہ نہیں بولے گئے، وہ ایک پورے کے پورے طبقے کے ارد گرد ڈیتھ نیل ساؤنڈ کرنے کے لیے بولے گئے ہیں۔ ان کو آؤٹ کاسٹ قرار دینا، اس کو سیناریو سے غائب کرنا کیسے؟ وہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کئی دفعہ کہ وہ ہے کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے؟ تو یہ اگر ممکن ہوتا یا یہ چیز ویلڈ ہوتی تو چلیں آپ کی مان لیتا میں، آپ ٹیچر ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ویلڈ نہیں ہے، اور اگر میں کہیں سے امپورٹ کر کے لا کے ان کو یہاں اسٹیبلش کرنے کی بات کرتا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں، پھر آپ کا فرمایا سر آنکھوں پر۔ لیکن ادروائز میں نے عرض کیا کہ سر یہ جو جیسے وہ جو ختم نبوت کو حساس معاملہ بنانے کی جو کام ہے، یہ تو پرویز الہیوں نے بنایا ہے، یا وہ آگے فیڈرل منسٹر محمد علی نے بنایا، علی محمد نے، کہ جی یہ حساس معاملہ ہے۔ یہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے، احمدیوں کا وجود اپنی ذات میں حساس معاملہ بنا کے دکھا دیا گیا۔ وہ پچھلے دنوں میں نے عرض کیا کہ میری نمل یونیورسٹی کی کلاس فیلو تھی، کافی دیر ان سے بات ہوتی رہی لمبے عرصے کے بعد، تو جب بات ختم ہونے لگی تو کہتی ہیں ایک فرمائش ہے، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی کتاب کوئی اس طرح کوئی چیز کہیں گی، میں نے کہا جی فرمائیں، تو کہتی ہیں اچھا ایک دفعہ کلمہ سنائیں مجھے، تو میں نے کہا جی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو واقعی آپ کا یہ کلمہ ہے؟ میں نے کہا ہمارا کلمہ یہی ہے، لیکن صرف پتہ یہ اس بات سے یہ چلا کہ آپ کو کتنی شدت سے یہ اس بات پر قائل کیا گیا ہے کہ ان کا کلمہ ڈیفرنٹ ہے، اور دوسرے نمبر پر جب آپ کا یہ سب یعنی پہلے آپ کو تو پتہ تھا، یہ آپ کو جو جھوٹ بول رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عالم جھوٹ بول رہا ہے آپ کے ساتھ، صاحب جبہ و دستار آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے ارباب حل و عقد کے ساتھ مل کے یہ کھچڑی پکائی تھی اور بانٹی ہے اور آپ کو کھلائی ہے۔ اب جب آپ ملتے ہیں تو امر واقعہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں کلمہ پڑھتے تو یہی ہیں، لیکن جب یہ پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے۔ تو اب اگر بے شرمی کی یہ سطح ہو کہ آپ خدائے واحد و یگانہ جس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی خدا تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، تو آپ تو دلوں کے حال جاننے کے آپ کے علماء نے دعویٰ کر دیا، یعنی احمدیوں پر تو صرف نبوت کا دعویٰ کرنے کا ہے نا، آپ کہتے ہیں آپ کے علماء تو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو دل کی بات جان رہے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل آن صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد بھی موجود تھا کہ ایک صحابی نے جب کسی کو لڑائی میں اس کو زیر کر لیا تو مار دیا، تو اس نے کلمہ پڑھا، تو بڑے فخر سے جب انہوں نے بتایا کہ اس نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن موت کے ڈر سے چونکہ پڑھ رہا تھا میں نے اس کو مار دیا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اس پہ، فرمایا تو انہوں نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، اور اس صحابی کا بیان ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ غصہ، اتنا زیادہ جلال اور اتنی زیادہ ناپسندیدگی تھی اس بات پر کہ میرے دل سے بے اختیار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غصہ نہ دیکھنے کو ملتا، مجھ پر اتنی ناراضگی نہ آتی۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کے وہ جو پوتر اور پاک باز علماء ہیں نا، ان کے پاس اور آپشن کوئی نہیں بچا تھا کہ وہ ایک طرف ہمارے موقف یعنی احمدیہ موقف کو بالکل بند کرواتے، اسٹیٹ کی سطح پہ بند کرواتے، اور دوسری طرف وہ آزاد رہتے کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں اور آپ کے کانوں میں ڈالتے چلے جائیں، آپ کو فیڈر جھوٹ کے پلاتے چلے جائیں اور آپ وہ پیتے چلے جائیں، اسی کو پی کے اب
یہ 2 نسلیں جوان ہوئی ہیں۔ ان 2 نسلوں نے اب یہ شکل بنا لی ہے کہ جہاں احمدی کا نام آئے، جہاں احمدی کی موجودگی ہو، جہاں احمدی کی پریزنس ہو، وہاں ٹیچر اپنے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن یہ تو سماجی سیناریو اور منظرنامہ ہے، حقائق کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ کے اوپر بنیاد بنا کے 2 نسلیں 40 سال آپ نے محنت کی، اس کے کچھ نہ کچھ تو آگے سامنے آنا تھا، وہ آ چکا ہے۔ لیکن اس میں یو جسٹ فارگیٹ اٹ کہ احمدی بھی اپنے آپ کو اتنے ہی ارریلیونٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ بالکل ارریلیونٹ نہیں ہے۔ دے آر ویری مچ دیئر۔ وہ بلکہ جو اپنے بے تکلف دوستوں سے جب بات ہوتی ہے اور یہ چیزیں ان کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو ہم اکثر وہ میر کا شعر سنایا کرتے ہیں کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ تو ہمارے ہونے پہ آپ کو اعتراض ہے، تو وہ اعتراض آپ کو جو جھوٹ کی ویکسینیشن دی گئی ہے، مسلسل آپ کی انجیکٹ کیا گیا جھوٹ آپ کی رگوں میں، اب وہ اس کی بنیاد پر ہے۔ ہم بھی اگر اسی کی بات کر لیں اور آپ کے ان جھوٹ پھیلانے والوں کے پیچھے لگ کے کہیں کہ نہیں آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں، ہاں ہم بھی وہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا جو اگلا اپنا پروسیس ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کہ افتخار عارف ہیں، وہ ہر محرم پہ وہ سلام پیش کرتے ہیں، سلام لکھتے ہیں، نصیر ترابی سناتے ہیں نا، لیکن ان کے سلام لکھنے، یا وہ ہمارے بزرگ استاد ہیں لاء کے مجتبیٰ حیدر شیرازی، وہ ویسے بھی شعر لکھتے ہیں، لیکن وہ کربلا اور محرم کے حوالے سے بھی اپنی طبیعت میں جو ان کی اخلاص کے ساتھ چیزیں آتی ہیں وہ بھی اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ لکھتے ہیں تو ان کے شعری قامتوں پر آپ کے خیال میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن جب عبید اللہ علیم یہی بات لکھیں گے کہ نوروں نہلائے ہوئے قامت گلزار کے پاس، ایک عجب چھاؤں میں ہم بیٹھے رہے یار کے پاس، تو شہزاد احمد جیسے قامت کا بندہ بھی یہ کہے گا، کسی اور سے نہیں سنا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے سامنے میں نے یہ مصرے سنائے تھے بعد میں، لیکن انہوں نے ان کے تذکرے پہ یہ کہا کتنا بڑا شاعر تھا، لیکن خلافت احمدیہ کی نظر ہو گیا۔ تو ہم سے کبھی آپ نے یہ سنا کہ آپ کیا اچھے شعر لکھتے ہیں لیکن آپ نے وہ سلام اور فلاں چیز کیوں لکھی؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سسٹمیٹک، یعنی درجہ بدرجہ آؤٹ کاسٹ کو لیگل جو آپ نے بنانا تھا اور اس کو جو بالکل ویلڈ بنا کے دکھانا تھا، وہ آپ کی خواہش تھی۔ اس خواہش کو اب آپ خبر بنا کے پیش کر رہے ہیں، لیکن احمدی ادھر ہی موجود ہیں اور انہوں نے ادھر موجود رہنا ہے، انہوں نے کہاں جانا ہے اور کیوں جانا ہے۔ لیکن آپ پیرالل یہ چلاتے چلاتے اب نوبت بائیں جا رسید کہ وہ پچھلے سال میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کے وجاہت مسعود صاحب کے اخبار میں ایک کالم لکھا تھا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے حوالے سے، تو وہ 3 صفحے کا کالم تھا اور اس پہ 30 صفحے کے کمنٹس ہیں اختلافی۔ اور میں نے پھر ان کو کہا کہ میں نے کہا آپ کو جو، بلکہ اس کے پہلے پیراگراف میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام پہ جو آئیڈیل کالم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جھنگ میں پیدا کر کے، لاہور سے تعلیم دلوا کے، تو آپ کیمبرج بھجواتے ہیں اور وہاں سے وہ پاکستان کے 1-2 دورے کرواتے ہیں اور پھر وفات کے بعد ان کی تدفین کروا دیتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا پاکستان کا کوئی وزٹ ایسا نہیں تھا ساری زندگی کہ جب وہ جائیں اور وہ ربوہ میں قیام فرما نہ ہوں، ربوہ جانا ان کی پریارٹیز میں شامل نہ رہا ہو، اور وہیں پہ انہوں نے اپنی تدفین بھی کروائی اور وصیت کے مطابق۔ لیکن ربوہ کا جو حوالہ ہے وہ آپ کا جو آئیڈیل کالمنسٹ ہے، کیونکہ لکھنا تو اس نے ہوتا ہے سال میں 1-8 دفعہ، لیکن وہ اس حوالے کو اس میں سے کاٹے، یہ آپ کا پالیسی ڈیسیژن ہے۔ تو آپ کے بدنیتی پر مبنی پالیسی ڈیسیژن جو میڈیا میں آپ نے لاگو کیے ہوئے ہیں، اس کو ہم کیوں فالو کریں اور کیسے فالو کریں؟ اور اگر ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے تو یہ گفتگو کرنے کا آپ سے فائدہ کیا؟ ہماری آؤٹ ریچ کی سینسیبلٹی کیا ہوئی پھر؟
اس لیے یہ وہ سلسلے ہیں کہ جو آپ نے شروع کیے تھے اور قدرت نے اس میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ اب وہ گلی کوچوں میں اب آپ کے جو دانشور ہیں وہ بلبلا رہے ہیں کہ جناب وہ تو مذہب کے خانے کی بات تھی، اب تو وہ مسلک کے خانے تک اتر آئی ہے، اور اب وہ جو آپ شیعوں پہ دانت تیز کر رہے ہیں، ریاست ہی کے تحت ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ۔ ریاست ابھی تک اس میں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے نا، اور فیصلے لینے میں اب بڑے سے بڑے، یعنی اب آپ کے پاس ٹائٹل ہیں پرائم منسٹر کے بھی، چیف منسٹرز کے بھی، اور چیف سیکرٹریوں کے بھی، اور سارے ٹائٹل آپ کے پاس اسی طرح موجود ہیں، لیکن ان ٹائٹلز کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ یوں کھڑے ہو کے اپ رائٹ ڈیسیژن لینے والی کیپیبلٹیز نہیں ہیں۔ ہر روز ایک نیا قانون بنانے کی طرف آ رہے ہیں، ہر روز اب آپ کو چاہیے کہ یہ لیجسلیشن کر لیں اور وہ لیجسلیشن کر لیں، لیکن وہ جو قوموں کو بنانے کے لیے سچ پہ بنیاد رکھ کے، انسانی فطرت کہاں جھوٹ کو لانگ ٹرم ایکسیپٹنس دے سکتی ہے؟ اگر یہ واقعہ اتنا ہی آسان ہوتا تو دنیا میں سچ کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو جناب ہم آپ کو جو حقیقی تشخص ہے، جو پرسونا ہے، اس پرسونے سے تعارف کروانا ضروری ہے۔ آپ کو اس جو جھوٹ والا فیڈر تھا، اب وہ آپ سے نکال کے اب آپ کو سچ مچ کی ڈائٹ کے اوپر لانا ضروری ہے۔ باقی اگر آپ نے اپنی فیوچر کی نسلیں اور آپ نے اپنے ماضی جو ہیں وہ اسی جھوٹ کے اندر لت پت رکھنے ہیں تو وہ دیٹ از یور چوائس۔ ہم اس میں آپ کے شریک کار نہیں ہو سکتے، ہم آپ کے اس میں فیسیلیٹیٹر بھی نہیں ہو سکتے، اور اپنے بارے میں ہم اپنی اینک سے دیکھیں گے، ہم اپنی نظر سے دیکھیں گے اپنے آپ کو۔ اس میں اگر ہمیں اس کی محب وطن ہونے کی اور اسلام سے وفاداری کی تعلیم ہماری رگوں اور ہماری جڑوں میں موجود ہے، آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور آپ جن کے پاس سرکاری سندیں ہیں اسلام کی، اور جو نان احمدی ہونے کی بنیاد پر فار گرانٹیڈ پیٹرائٹزم کے ہولڈر ہیں، ریاست کے لیے ہر روز کی جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اور ہر روز کی جو ظالمانہ حرکتیں آپ سے سرزد ہو رہی ہیں، وہ پھر اب خدا نہیں رکھا ہے آپ کے ساتھ کہ یعنی آپ بولیں گے کچھ اور آپ سے ظاہر کچھ اور ہوگا، آپ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ اور۔ اس لیے وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہم اپنا تشخص آپ کے کہنے پر اس سے گھٹائیں گے بھی نہیں اور اس سے بڑھائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، یہ ویلڈ حقیقت ہے۔ ہم یہیں کے ہیں، ہمارے پورے سٹیکس ہیں اس کے اندر، اور ہم بائی آل مینز محب وطن بھی ہیں اور اسلام کے وفادار بھی ہیں، بلکہ اسلام کا حقیقی درد اپنی شخصی گواہیوں کے ساتھ اگر کسی کو ہے تو وہ ہمیں ہے۔ ہم پھر کس کمپلیکس کی بنیاد پر آپ کو فالو کریں؟ کیوں فالو کریں آپ کو؟ جو اختلاف میں نے اپنے ٹیچر سے کیا تھا وہ میں نے آپ کے بھی گوش گزار کر دیا ہے۔ اس لیے وہ ہے نا کہ میں اسی پہ اختتام کروں گا کہ ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو، نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اس پہ قرباں ہے۔ فی امان اللہ پاکستان۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔